بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں جادو کے توڑ کا ایک قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سامعین، جو خواتین و حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، کالے علم کا اثر ہے، کہیں سے کوئی فاقہ نہیں ہو رہا، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میری یہ ویڈیو غور سے سنیں، آخر تک سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ کمی صرف یقین کی ہے، یقین مضبوط ہو تو ضرور فائدہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہو تو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ یقین اور بھروسہ صرف اسی ذات پہ ہونا چاہیے جہاں سے شفا ملتی ہے، جہاں سے مقدر بنتے ہیں، جہاں سے قسمت سنورتی ہے۔ کسی اور پہ یقین نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی اور پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہ تو کوئی اور ہمارے سانسوں کا مالک ہے اور نہ روزی روٹی کا مالک اور نہ ہماری جان کا مالک ہے۔ وہ خالق کائنات ہے جو ہمیں روزی روٹی پہنچا رہا ہے، ہمارے سانسوں کا مالک ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی ہمارے دکھ دور کرتا ہے۔ اس لیے یقین صرف اپنے رب پہ کرے۔ ناظرین، سفلی علم، کالا علم جو کہ شیطانی قوتوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں جعلی عاملین عوام الناس کی جو ذہن سازی کرتے ہیں وہ یہ کہ ظلمت کا توڑ ظلمت سے ہوگا، یعنی کالے کا توڑ کالے سے ہوگا، ناپاک طریقے سے کیا گیا ہے تو اس کا توڑ بھی ناپاک طریقے سے ہوگا۔ ناظرین، یہ جھونسا دے کے خواتین کی عزت برباد کرتے ہیں، خواتین کی عزت تار تار کر دیتے ہیں، عصمت دری ہوتی ہے، خواتین کو بلیک میل کرتے ہیں۔ انہیں یہ کہا جاتا ہے یا تو فزیکل ریلیشن قائم کرو پھر یہ جادو ٹوٹے گا، یا پھر ویڈیو کال پہ فون سیکس کرو پھر یہ کالا جادو ٹوٹے گا۔ سامعین، یہ بات دکھ سے کر رہا ہوں، بہت سی لڑکیوں کے اس طرح کی کالز آتی ہیں، بہت سی خواتین کی اس طرح کی کالز آتی ہیں۔ ناظرین، یہ بات میں دکھ سے کر رہا ہوں۔ جعلی عاملین کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، کبھی تو پکڑے جاتے ہیں، کبھی تو ٹریس ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹریس نہیں ہوتے، نہ ہی پکڑے جاتے ہیں۔ ناظرین، ان کے ہتھے جو چڑھ گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، اس کا پیسہ بھی برباد ہوا، اس کی عزت بھی برباد ہو گئی، ایمانیات، نظریات، عقائد بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ ناظرین، جن خواتین کی عزتیں لٹ گئیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ چارپائی پہ پڑ گئیں، چونکہ ان پہ کاری ضرب لگ گئی۔ ناظرین، اندر اندر وہ خود کو کوس رہی ہیں، ایسے دکھ میں مبتلا ہیں، ایسی کرب میں مبتلا ہیں، ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں، نہ تو وہ دکھ کسی کو بتا سکتی ہیں، نہ دکھا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، ظلمت کا توڑ کبھی بھی ظلمت سے نہیں ہوا کرتا۔ ان جعلی عاملین کی نشاندہی کیا کریں۔ ناظرین، جہاں تک کوشش کی جا سکتی ہے کوشش کریں، ایسے لوگوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں، ایسے لوگوں کو منظر عام پہ لائیں تاکہ ان جیسے لوگوں کی سزا کا انتخاب ہو سکے، یہ نشان عبرت بن سکیں۔ ناظرین، اب میں عمل بتاتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان جعلی پیروں سے، جعلی عاملین سے بچیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا۔
آیت الکرسی، سورہ کوثر، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، وہ اس شعبے کو کیا جانے جن کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں آتی۔ ناظرین، یہی لوگ ہیں جو اس مقدس شعبے کو بدنام کرتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے وہ ہمارے لیے شرطی عمل ہے، 100% گارنٹی والا عمل ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ اس سے بڑھ کے کیا ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے کیا ہوتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز بتا دی ہے، ہمیں بے سہارا تو نہیں چھوڑا، بے آسرا تو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری 2 صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس کے علاوہ پناہ مانگنے کے حوالے سے کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے پناہ مانگنی ہو اللہ سے تو ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے جس صورت کے ذریعے آپ پناہ مانگو۔ فرمایا معوذتین کافی ہے، جس نے آخری 2 صورتوں کو پڑھ لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ سمجھے کہ اس پر سحر کا اثر ہے، کالے جادو کا اثر ہے، اسے چاہیے کہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے، پھر ظہر کے بعد 1 دفعہ پڑھے، عصر کے بعد 1 دفعہ پڑھے، مغرب کے بعد 1 دفعہ پڑھے اور عشاء کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے۔ پھر جب سونے لگے تو پھر ان کو 3 دفعہ پڑھ لے۔ ناظرین، جتنا طاقتور ہوگا سفلی علم والا، کالے علم والا، کالے جادو والا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ضرورت یقین کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا یقین اس ذات پہ ہونا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خالق کائنات، سب کی سانسوں کا مالک ہے۔ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ضرورت صرف اعتماد کی ہے۔ ہمارا اعتماد قرآن پہ نہیں رہا، ان جھوٹے لوگوں پہ زیادہ اعتماد ہمارا بڑھتا جا رہا ہے جو اپنا مقدر نہیں سنوار سکتے، چند ٹکوں کی خاطر دن رات جاگتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کر کے پیسے کماتے ہیں، جنہیں حلال حرام صحیح غلط کی تمیز نہیں، وہ ہمارا مقدر کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔